الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے جی قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے۔ اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھیں گے، آج بھی قرآنی معلومات سیکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو ایک پیارا سا واقعہ بھی سنایا جائے گا، پیغامات قرآن بھی بتائے جائیں گے، اس کے علاوہ سورتوں کے نام بھی یاد کرائے جائیں گے، شان محمد یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کہ قرآن پاک میں بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی، ایکٹیویٹی بھی ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، درود پاک بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، برکات بہت ساری ہمیں انشاءاللہ الکریم درود پاک کی ملیں گی اگر ہم زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ ہمیں کتنے پڑھنے ہیں درود پاک؟ زیادہ پڑھنے ہیں، کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے ہیں انشاءاللہ الکریم، اس کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے زین بھائی موجود ہیں تو انشاءاللہ الکریم ان سے تلاوت سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ سبحان اللہ۔ نہال بھائی ماشاءاللہ بڑی بہت ہی اچھی یہاں پر ہم نے آیت آج سنی۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بچے موجود ہیں، ہمیں ویسے تو تمام ہی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پابندی ہاں، کرنی پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم صبح اسکول جانے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمیں فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا چاہیے، اور خاص کر جو ابھی یہاں پر بات ہے وہ عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا۔ کون سی نماز کا؟ عصر کی نماز کا۔ بعض دفعہ جب بچے اسکول سے تھک کر آتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، عصر کی وقت جب نکل جاتا ہے پھر اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم ٹیوشن ہم نے جانا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں عصر کی نماز کا بھی لازمی خیال رکھنا ہے، اہتمام کے ساتھ ہم نے لازمی عصر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سب نیت کر لیجئے زور سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی ہے کہ تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کی بھی پابندی ہمیں انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی علی نبینا، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے
سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، طلحہ بھائی سے ہم کلام سن رہے تھے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں، یار غار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے طلحہ بھائی ہم سنا رہے تھے. پیارے بچوں، اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ، معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے آیت سنی، اس میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. کتنی باتوں کا؟ 2 باتوں کا. 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی نیکی پر مدد کرنا. کیا کرنا؟ اپنے مسلمان بھائی کی نیکی پر مدد کرنا. ہاں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنا. کون سے کاموں میں؟ نیکی اور پرہیزگاری والے کاموں میں مدد کرنا. اور دوسرا حکم ہے کہ گناہوں والے کام میں مدد نہ کرنا. کون سے کام میں مدد نہیں کرنا؟ گناہوں والے کام میں. ہاں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس آیت سے ہمیں جو میسج ملا وہ 2 باتوں کا ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنا اور گناہوں والے کاموں میں مدد نہیں کرنا. ہر بندہ، ہر مسلمان اپنا محاسبہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے. پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہوگا. آپ کے جو کلاس میں فرینڈ ہوتے ہیں، جو ساتھ میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، یا گھروں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ بھئی آپ ایسا کریں نا، ذرا جو آج ہمارے کلاس ٹیچر ہیں، آپ تھوڑا جھوٹ بول دینا میری طرف سے. کوئی بات ہوتی ہے، مطلب اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے ہم تھوڑا فیور مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، یا کوئی ہم سے فیور مانگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دینا، یار میری جان بچا لو، یہ الزام اپنے سر پہ لے لو، یا ایسا کر دینا ویسا کر دینا. تو جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے. تو ہمیں گناہوں میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، بہت سارے کام گناہوں والے ہوتے ہیں. آج کل جو سیل فون ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض بچے سیل فون پہ دیگر چیزیں، کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میوزک وغیرہ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے گناہوں میں نہ تو گناہ کرنے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور گناہوں میں کسی کی مدد نہیں کرنی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. بعض دفعہ ہم جہاں آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کالج جاتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگ ہم سے بھی اس طرح کی فیور مانگتے ہوں گے. تو قرآن نے جو ہمیں قرآن سے میسج ملا کہ گناہوں پر کسی کی مدد نہیں کرنی. آپ بھی نیت کر لیجئے. اور ہاں، نیکیوں کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اگر کوئی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، تو ہم اس کو مسجد تک چھوڑ دیں. جو روڈ ہے اس کو کراس کرا دیں. ٹھیک ہے، اس طرح بڑوں کا کہنا مانیں. بعض دفعہ ہم نماز کی دعوت دیں. اگر کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے یا نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو ہم اس کو وضو کروا دیں، کسی کو پانی پلا دیں. ایسے نیکیوں والے کام جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اور بہت سارے کام ہیں. سچ بولنا، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کڈس مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا، یہ سارے نیکیوں والے کام ہیں، ہے نا. کڈس مدنی چینل اگر کوئی دیکھتا ہے آپ کی دعوت دینے سے، آپ کے اسکول میں، آپ کے فرینڈ، آپ کے مدرسے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت سے کڈس مدنی چینل پہ اسلامی چیزیں دکھائی اور سکھائی جاتی ہیں. وہ سیکھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. تو ہمیں کس کام میں مدد کرنی ہے؟ اچھے کاموں میں، نیکیوں والے کاموں میں، بھلائیوں کے کاموں میں کیا کرنا ہے؟ مدد کرنی ہے. اور برائی کے کاموں میں، غلط کاموں میں مدد نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں،
پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والوں، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ پیارے بچوں، اس آیت سے بہت ہی پیارا میسیج ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے۔ یوں کہیں تو ہر خاندان میں، ہر فیملی میں، ہر رشتے میں، آفس میں، اسکول میں، مدرسے میں، جامعہ میں، ہم جہاں ہوتے ہیں ہر بندے کی اپنی لائف میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ انصاف۔ کیا ہے؟ انصاف۔ ہاں، اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اس بات کو بالکل واضح کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں انصاف سے کام لیں۔ کیا کریں؟ انصاف سے کام۔ ہاں، اب یوں نہ کریں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے لیے آپ حکم چینج کر دیں، اور جس سے آپ کی دوستی نہیں ہے کلاس میں اس کے اوپر آپ احکام جاری کر دیں، نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو غلطی دو بندوں نے کی ہے۔ جو آپ کا دوست ہے آپ بولے یار اس کو بچاؤ، نہیں یہ میرا دوست ہے اس کو بچاؤ، آپ اس کے لیے اس پہ انصاف قائم نہ کریں۔ اور جبکہ ایک بچہ ایسا ہے جس سے آپ کی دوستی نہیں ہے تو آپ اس پہ ساری شرائط لاگو کر دیں اور اس پہ سارے الزام لگا دیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا اسکول میں، مدرسے میں کچھ بچوں کو اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے، پریفیکٹ بنایا جاتا ہے، مانیٹر بنایا جاتا ہے، تو اب اسی نے آگے کمپلین کرنی ہے، جو آپ کے کلاس ٹیچر ہے ان کو بتانا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو، ہم نے اس میں انصاف کرنا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے، اب کلاس میں سب بچے مستی کر رہے تھے، سر نہیں تھے، جو بھی آپ کے کلاس ٹیچر ہیں موجود نہیں تھے، وہ آئے، جی کس بچے نے شور کیا تھا، بدتمیزی کی تھی، وہ آپ بولو یار یہ میرا دوست ہے، نہیں اس کو بچاؤ، اس کا نام نہیں لیا، اور جو آپ کا دوست نے اس کا نام لے دیا۔ ایسا ہوتا ہوگا نا بعض دفعہ، ہوتا ہے نا بچوں، ہاں ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، انصاف سے کام لینا ہے، ہم نے انصاف کرنا ہے۔ ایک حکم سب کے لیے برابر، دوست ہو دشمن ہو سب کے لیے برابر ہے۔ بالخصوص میں والدین سے ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے، ان کے پاس رحمت بیٹی بھی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی انصاف کریں، بلکہ جو بیٹیاں ہیں ان سے زیادہ محبت کریں، ان سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بچوں میں، محبت میں، دیگر چیزوں میں بھی انصاف سے قائم لیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، والد صاحب یا والدہ کسی ایک بچے کو لائک کرتے ہیں، نہیں یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، ارے نہیں یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میرا لاڈلا ہے۔ اب جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں، لڑکیوں کو اتنا وہ لائک نہیں کرتے، بچیوں کو ان سے محبت نہیں کرتے، بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سارے بچے آپ کے ہیں، سارے بچے آپ کے ہیں، تو سب کے ساتھ انصاف آپ قائم کریں۔ اگر ایک چیز ایک کو دی ہے تو دوسری کو بھی وہی دیں، ایک کو دو دی ہیں تو دوسرے کو بھی دو دیں، انصاف قائم کریں۔ تو یہ بالخصوص والدین کے لیے اس طرح کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ بعض دفعہ بچے، اگر ہم انصاف قائم نہیں کریں گے بچوں کے اندر تو بچوں میں سیلف کانفیڈنس نہیں پیدا ہوگا۔ بچہ جو اس میں اس کا جو ایک تخلیقی ذہن ہوتا ہے، کریٹو مائنڈ ہوتا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ بچہ پھر جو نا نروس ہو جائے گا، وہ کچھ فیصلے نہیں کر پائے گا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میرے والدین بس اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ارے میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا، میں کام نہیں کر سکتا، میں اسکول میں فرسٹ نہیں آ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس معاشرے میں ایک اچھے فرد کا کردار ادا کریں، بڑے ہو کر دین اسلام کے لیے کام کریں، اسلام کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے، جو آپ کا ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس میں وہ اپنا اہم کردار ادا کریں، آپ کو اپنے بچوں کے اندر بھی انصاف قائم کرنا پڑے گا، اپنی ذات پر انصاف قائم کرنا پڑے گا، اپنے گھر میں آپ کو انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیں۔ اچھا اب ایسا نہیں ہو اب بچے سن لیں تو والدین کو بولیں ہاں سنا نہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا کام، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم نہیں سکھائیں، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب۔ تو کسی بچے نے بھی یہ غلطی، یہ بے ادبی نہیں کرنی کہ سن لیں کیا بیان ہوا کڈس مدنی چینل پہ قرآن ٹائم میں، ہے نا، آپ بھائی کو یوں کرتے ہیں، نہیں پیارے بچوں، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جو والدین اس طرح کرتے ہوں گے وہ ضرور کڈس مدنی چینل دیکھنے کے بعد یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم نے بچوں کے اندر بھی انصاف قائم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ سب نے بھی، ہاں آپ بھی نیت کریں
کلاس میں ہوں، ٹیوشن میں ہوں، سینٹر میں ہوں، جامعہ میں ہوں، مدرسے میں ہوں، اسکول میں ہوں، آپ اپنے جو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوتی، جو آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، سب کے ساتھ آپ نے یکساں تعلقات رکھنے، انصاف قائم کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ بھی، ہاں، بندہ کہتا ہے بعض کو امی اچھی لگتی ہیں، بعض کو والد صاحب اچھے لگتے ہیں، دونوں سے محبت کریں، دونوں کی خدمت کریں، وہ کوئی کام بولیں دونوں کا کام کریں، ہیں وہ آپ کو کہیں کہ بھئی پاؤں دبا دیں تو وہ بھی کریں، جو بھی چیزیں ہیں دونوں کی کریں، ٹھیک ہے؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ تھا میسج آف قرآن، اس میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں انصاف سے اور عدل سے کام لینا ہے۔ جیسے سید صاحب نے ہمیں بتایا کہ اپنے دوست کو جو ہے وہ سیف نہیں کرنا، اپنے دوست کو بچا لیا کہ نہیں سر یہ نہیں تھا، دوسرا والا بچہ جو ہے وہ شرارتیں کر رہا تھا، اگر دونوں نے شرارتیں کی ہیں تو آپ دونوں کا نام لیں، یہ ہوگا انصاف۔ یہ تو ایگزامپل ہے، باقی آپ نے جو ہے وہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے، چاہے آپ کو بڑا بنایا جائے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے سید صاحب کہ دو بچوں کی لڑائی ہو گئی، اب وہ جو ہے فیصلہ کسی سے کروانے آئے، تو اب جو بچہ فیصلہ کر رہا ہے اس سے بھی انصاف سے کام لینا ہے، دونوں بچوں کی بات سننی ہے اور پھر مسائل کو حل کرنا ہے۔ پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ایک پیارا سا پیکج دکھایا جائے گا اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس سورت میں کتنی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ ابھی تک آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر تشریف لائیں گے۔ قرآن پاک کی 11 صورتوں میں 25 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی بار ان میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 3 بار، سورہ آل عمران میں 5 بار، سورہ نساء میں 3 بار، سورہ مائدہ میں 6 بار، سورہ انعام میں 1 بار، سورہ مریم میں 1 بار، سورہ احزاب میں 1 بار، سورہ شورى میں 1 بار، سورہ زخرف میں 1 بار، سورہ حدید میں 1 بار، سورہ صف میں 2 بار۔ تو بچوں یہی وہ 11 صورتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ آپ علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک کی 11 صورتوں میں 25 بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے وہ نبی ہیں جو آسمانوں پر ابھی بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن پاک نازل کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ نے بھی ذکر خیر فرمایا، اس کا بھی ہم نے واقعہ یہاں پر ہمارے جو بہت ہی پیارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ جاننا چاہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، کس طرح زندہ ہیں، کیا معاملہ ہوا تھا، تو اس کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ایپیسوڈ دیکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، پورا قرآنی واقعہ۔ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ دیکھنی ہے، لیکن دیکھنی کس طرح ہے؟ آپ نے یوٹیوب پر جانا ہے، کڈس مدنی چینل سرچ کرنا ہے، ہمارا چینل آئے گا، وہاں پہ ہمارے پروگرامس ہوں گے، آپ نے قرآن ٹائم اس میں سے دیکھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو واقعہ پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، تو آج ہم پارہ نمبر 12 کی سورہ ہود کی آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت مبارکہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ دنیا میں صلح رحمی کرے یا ضرورت مندوں کی مدد کرے یا کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرے یا اس طرح کوئی اور نیکی کرے تو اللہ پاک ان کے اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ثواب نہیں ہے بلکہ آخرت میں تو انہیں صرف آگ ہی ملے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اللہ پاک کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی نیک کاموں کے قبول ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے ایسی کوئی بھی غلطی نہ ہو جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر عافیت سے موت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ میں ہمارے فہد بھائی ہمیں بتا رہے تھے آیت اور آیت کا شان نزول ہم نے سنا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم واقعہ شامل کریں گے، واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں پروگرام کا نام کیا ہے؟ قرآن ٹائم۔ اور سیگمنٹ کون سا ہے؟ ایک واقعہ۔ تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک بہت ہی بڑے مہمان نواز تھے۔ کون تھے؟ مہمان نواز۔ ہاں، اور آج کے واقعے میں ہم سنیں گے انوکھے مہمان۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں لیکن یہ جو مہمان تھے یہ بالکل الگ تھے۔ یہ کون سے مہمان تھے؟ یہ کس نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے؟ اور یہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مہمان نواز تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک شریک رہنا ہوگا، توجہ کے ساتھ پورا پروگرام دیکھنا ہوگا، واقعہ سننا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جان سکیں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جو مہمان آتے ہیں نا یہ ان سے الگ تھے، بالکل الگ تھے۔ یہ مہمان، یہ وہ مہمان نہیں تھے جو ہمارے عید کے دنوں میں آتے ہیں، عید الاضحیٰ میں آتے ہیں یا عام دنوں میں آتے ہیں۔ اور پیارے بچوں کو تو بڑا یاد رہتا ہوگا مہمانوں کے بارے میں، عید پہ آتے ہیں تو عیدی مل جاتی ہے، عیدی مل جاتی ہے نا، عیدی دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل الگ مہمان تھے۔ یہ کون تھے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، یہ مہمان نواز تھے۔ یہ کون تھے؟ مہمان نواز۔ یہ مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ جب تک، یعنی جو ہم کھانا کھاتے ہیں ڈیلی، جو ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، جب تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا یہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان نہیں آئے گا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اپنا ڈیلی کا کھانا بھی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ کس کے ساتھ کھاتے تھے؟ مہمانوں کے ساتھ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں، اللہ پاک کے نبی ہیں، کتنے بڑے مہمان نواز ہیں کہ اپنا روزانہ کا کھانا بھی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر میں اگر مہمان آ جاتے ہیں تو ہم منہ بنا لیتے ہیں، بھئی یہ کہاں سے آ گئے، ارے کھانا کھلانا پڑے گا، ارے یوں تو وہ نہیں۔ ہم الحمدللہ تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ روزانہ کا کھانا کس کے ساتھ کھاتے تھے؟ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ انوکھے مہمان آئے۔ کون آئے؟ انوکھے مہمان۔ ہاں، انوکھے مہمان آئے۔ اور انوکھے مہمان کون آئے بتاؤں گا لیکن تھوڑی دیر بعد۔ ہاں، ایسے تھوڑی بتا دوں، تھوڑی دیر بعد۔ آپ ہمارے ساتھ تاکہ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، تھوڑا سسپینس پیدا ہو وہ کون سے انوکھے مہمان ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ بتاؤں گا وہ جو انوکھے مہمان تھے نا وہ آئے ایسے وقت میں کہ اس وقت میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا، ایک الگ ٹائم میں آئے۔ ویسے جو ہمارے گھروں پہ مہمان آتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ دن میں آتے ہیں، شام میں آتے ہیں۔ دن کا کھانا کھانا ہوتا ہے یا چائے پہ ہوتے ہیں شام میں، یا رات کا کھانا کھانا ہوتا ہے پھر وہ چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ اب ہمارے لیے انوکھا ٹائم کیا ہوگا؟ مہمان آ رہے ہیں رات کو 2 بجے، لیکن الگ الگ کنڈیشنز ہیں، الگ الگ کنٹریز کی، الگ الگ سٹیز کی۔ کراچی میں الگ حساب کتاب ہے،
یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ مہمان 10-12 بجے بھی آتے ہوں، رات کو 11 بجے بھی آتے ہوں، لیکن الگ ٹائم میں ہے، اس وقت مہمان نہیں آتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو مہمان تھے، مہمانوں کا جو گروپ تھا، وہ ایک ایسے وقت میں آیا کہ اس میں مہمان نہیں آتے تھے. ہاں، یہ جو گروپ تھا یہ 10 سے 12 لوگوں کا تھا. کتنے لوگوں کا تھا؟ 10 سے 12. ہاں، 10 سے 12 لوگوں کا گروپ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسے وقت میں پہنچے کہ اس وقت مہمان نہیں آتے تھے. اب یہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مہمان نواز تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ویلکم کیا اور یہ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، بیٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. کیا کھانا؟ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا. عید الاضحیٰ پہ بڑا آپ باربیکیو کرتے ہیں، سیک بوٹی لگاتے ہیں نا، تو بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے لے کر آئے. لیکن انہوں نے کھانے سے منع کر دیا. جب انہوں نے کھانے سے منع کیا تو آپ کو تھوڑا خوف ہونے لگا. پتہ ہے کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جب کسی کے گھر پہ جاتے تھے، مہمان جا رہا ہے کسی کے گھر پہ اور انہوں نے کھانا رکھا ہے، تو اگر اس مہمان نے ان لوگوں سے اگر دشمنی کرنی ہوتی تھی نا، گھر والوں سے، تو وہ کھانے سے منع کر دیتا تھا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو وہ ہوتا تھا کہ بھی دشمن ہے، جب ہی کھانا نہیں کھا رہا. تو اس وقت زمانے میں یہ رائج تھا کہ اگر کسی سے دشمنی کرنے جانا ہے تو اس کے گھر پہ جانا ہے اور کھانا نہیں کھانا، کھانے سے منع کر دینا ہے. اور جب اس گروپ نے جو 10 سے 12 کا جو یہ گروپ تھا مہمانوں کا، انہوں نے کھانے سے منع کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا خوف ہونے لگا، خوف محسوس کرنے لگے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، انہوں نے کھانے سے منع کر دیا. تو اب جو 10 سے 12 لوگ جو مہمانوں کا گروپ تھا، پتہ ہے کون تھا؟ بتا دوں بچوں؟ جی. یہ مہمانوں کا گروپ فرشتوں کا گروپ تھا. ہے نا انوکھے مہمان ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام 10 سے 12 فرشتوں کے ساتھ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئے تھے. تو اب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے نبی آپ ہم سے خوف نہ کھائیں، ہم اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم یہاں پر 2 کام کے لیے آئے ہیں. کتنے کاموں کے لیے؟ 2 کاموں کے لیے آئے ہیں. پہلا کام کہ اللہ پاک آپ کو علم والا بیٹا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. پہلا کام کون سا ہے؟ ہاں، یہ خوشخبری آپ کو دینے آئے تھے. پہلا کام یہ ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے آئے ہیں. کیا کرنے آئے ہیں؟ سزا دینے آئے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے قرآنی واقعہ سنا، یہ اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے 28 میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. اگر آپ اس واقعے کو اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی مطبوعہ عجائب القرآن ماغرائب القرآن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، مہمان نواز نبی کون سے ہیں؟ انوکھے مہمان کون تھے؟ فرشتوں کی تعداد کیا تھی؟ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نہال بھائی، آج جو ہم نے واقعہ سنا اور جوابات لیے تو سارے بچوں نے جوابات دے دیے، سارے بچے جیت گئے. سبحان اللہ. ان سب بچوں کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اور واقعے میں سید صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کھانا جو ڈیلی روٹین کا کھانا ہوتا ہے وہ بھی مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آگے واقعہ سنایا. تو اگر آپ کو یہ مکمل واقعہ جاننا ہے اور قرآنی جتنے بھی واقعات ہیں وہ عجائب القرآن ماغرائب القرآن جو ہماری کتاب ہے اس میں موجود ہیں، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے آپ گوگل سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم چند صورتوں کے نام یاد کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی
प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है नामों की तकरार। जी। क्या करेंगे इस सेगमेंट में? सूरतों के नाम याद करेंगे। कुरान पाक की सूरतों के हम नाम याद करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको पता है कि आज हमारी है एपिसोड नंबर 20। कौन सी एपिसोड है? 20। जी। और अब तक 95 सूरतों के नाम हम याद करा चुके हैं। कुरान पाक की टोटल कितनी सूरतें हैं? 114। जी। पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? आयत कौन सी नाजिल हुई? कौन सी सूरत? जी, सूरह अलक की नाजिल हुई। माशाअल्लाह। कितनी सूरतें यूं टोटल? 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। 95 सूरतों के नाम हम अपने प्रोग्राम में याद करा चुके हैं। आज हम 96 से लेकर 100 तक, 96 से 100 तक इंशाअल्लाह उल करीम सूरतों के नाम याद कराएंगे। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं वो मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ें, इंशाअल्लाह इन सूरतों के नाम याद हो जाएंगे। सूरह अलक। जी। सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह बय्यिना। सूरह बय्यिना। सूरह जिलजाल। सूरह जिलजाल। सूरह आदियात। सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह बय्यिना। सूरह जिलजाल। सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह बय्यिना। सूरह जिलजाल और सूरह आदियात। जी। इन 5 सूरतों के नाम तरतीब वार कौन सुनाएगा? सबसे पहले सुनते हैं हम फहद भाई से। सूरह अलक, सूरह कद्र, सूरह बय्यिना, सूरह जिलजाल, सूरह आदियात। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपसे सुनते हैं। सूरह अलक, सूरह कद्र, सूरह बय्यिना, सूरह जिलजाल, सूरह आदियात। सुभान अल्लाह। आपको नाम याद हुए? सुनाएंगे। सूरह अलक, सूरह कदर, सूरह बय्यिना, सूरह जिलजाल, सूरह आदियात। सुभान अल्लाह। एक बार फिर दोहराते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सूरह अलक। सूरह अलक। सूरह अलक। सूरह अलक। सूरह कद्र। सूरह कद्र। सूरह कद्र। सूरह कद्र। सूरह बय्यिना। सूरह बय्यिना। सूरह बय्यिना। सूरह बय्यिना। सूरह जिलजाल। सूरह जिलजाल। सूरह जिलजाल। सूरह जिलजाल। सूरह आदियात। सूरह आदियात। सूरह आदियात। जी। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनको ये नाम याद हो चुके हैं सूरतों के। अगर आपको भी नाम याद हो गए हैं तो आप भी अपने करीब आपके भाई मौजूद हैं, बहन मौजूद हैं, आप उनको ये नाम सुनाएं। और जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में भी ये नाम लिख सकते हैं इंशाअल्लाह। फिर हमें इससे पता चलेगा कि आप जो है वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं और सूरतों के नाम भी याद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट बहुत मालूमाती होने वाला है। सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Quran time, Quran time, Quran time। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। बच्चों, अल्लाह पाक पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। तर्जमा, ए रसूल, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया इसकी तबलीग फरमा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी ना पहुँचाया,
اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لقب سے یاد فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ناموں سے یاد فرمایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ پاک کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک ان کافروں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ بچوں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ پاک نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور ہمارے سعد بھائی ہمیں بتا رہے تھے ایک آیت، انہوں نے آیت پڑھ کے بھی سنائی اور پھر اس کا مفہوم بھی ہمیں بتایا۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ، ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آخری سیگمنٹ قرآن ٹائم پروگرام کا شروع ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے یہ ہوئی نا بات، آئیں قرآن سیکھیں سیگمنٹ کا نام ہے۔ اس میں ایکٹیویٹی کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے سے موجود ہیں سہیب بھائی، ٹیم بی سے موجود ہیں زہیب بھائی۔ اچھا، دونوں زہیب نہیں ہیں، ٹیم اے والے سہیب ہیں سواد سے اور وہ زہیب ہیں۔ تو آئیے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ دونوں کے آگے 6 سوالات موجود ہیں، اور ہر سوال کسی ایک صورت کے بارے میں، ایک ہی صورت کے بارے میں سارے سوال ہوں گے۔ ہر سوال کے آگے 3 آپشنس ہیں۔ آپ نے ان تینوں آپشنس میں سے جو آپ کو آپشن صحیح لگے وہ نکال کے آپ نے اس سوال کے آگے جواب کی جگہ پر لگا دینا۔ آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا۔ 2 منٹ کے ٹائم کے اندر اندر آپ نے اپنے اس ٹاسک کو مکمل کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جس سے پہلے مکمل کیا وہ ونر نہیں ہوگا، بلکہ ونر وہ ہوگا جس نے زیادہ جوابات درست لگائے ہوں گے، زیادہ پوائنٹس حاصل کیے ہوں گے، اور ہر جواب کا 1 پوائنٹ ہے۔ کتنے پوائنٹ ہے؟ جی 1 پوائنٹ ہے ایک جواب کا، درست جواب کا، درست جواب کا 1 پوائنٹ ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سارے جوابات درست دیں، سارے نہیں دے سکتے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو درست جوابات دینے ہیں۔ تو آپ دونوں تیار ہیں؟ ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ سہیب بھائی بھی تیار ہیں، زہیب بھائی بھی تیار ہیں، دونوں بھائی تیار ہیں۔ کون جیتیں گے آج؟ ٹیم اے یا بی؟ اے جیتے گی۔ دیکھتے ہیں، سب بچے اے کے ساتھ ہو گئے، میں بی کے ساتھ ہوں، زہیب بھائی کے ساتھ ہوں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کس کے ساتھ ہیں آپ بھی ہمیں نیچے لکھ کر بتا سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، ٹیم اے کے ساتھ یا ٹیم بی کے ساتھ، اور آپ کیا کہتے ہیں کون جیتے گا۔ اور آپ بھی تیار ہو جائیے یہ سارے جوابات دینے کے لیے۔ قرآن پاک کی 35ویں سورت کا نام بتانا ہے، پھر اسی سورت سے متعلق سوالات ہیں، اور 36ویں سورت کا نام بھی بتانا ہے، اسی سے متعلق سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بچے یہاں پر آج جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، ٹیم اے والے، ٹیم بی والے، ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، یقیناً وہ بھی شاید وہاں پہ دعا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہاں بھی آپ بھی بنا لیں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہی جو آپ کے گھر سے بچے آئیں انہی کو آپ وہ کریں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا ہے، 1 منٹ بچا ہے آپ لوگوں کے پاس۔ انہوں نے مکمل کر دیے ہیں، چیک کر لیں پھر بھی، چیک کر لیں۔ اوکے کاؤنٹ شروع کر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ آپ لوگوں کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا، ٹاسک کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی سب سے پہلے آتے ہیں سہیب بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنے جوابات درست دیے ہیں، کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی 35ویں سورت کا نام بتائیں، سب سے پہلا سوال تھا۔ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے سورہ فاطر، جبکہ آپ کے پاس مزید آپشن بھی تھے، سورہ انبیاء بھی تھا، سورہ مریم بھی آپشن تھا، لیکن آپ نے سورہ فاطر سلیکٹ کیا۔ اللہ اکبر، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ فاطر میں کتنی آیتیں ہیں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا ہے 54، جبکہ اس کا درست جواب ہے 45۔ آپ نے 54 لگایا ہے، جبکہ اس کا درست جواب کیا ہے 45، اس کا درست جواب ہے۔
اس صورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ آپ نے لگا دیا ہے 1501 الفاظ، جبکہ اس صورت میں ہیں 871 871 اس میں الفاظ ہیں۔ صورت کے ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ آپ نے لگایا ہے 3542، جبکہ اس کا درست جواب ہے 3191۔ صورت میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے اس کا جواب لگایا ہے 9 رکوع ہیں، جبکہ اس کا درست جواب ہے صورت میں 5 رکوع ہیں۔ کتنی غلطیاں ہو گئی؟ 4 غلطیاں ہو گئی، ایک جواب ابھی تک آپ کا درست ہوا ہے۔ آخری والا دیکھتے ہیں درست ہے یا غلط ہے۔ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی؟ سورہ فاتر، اور آپ نے لگایا مکہ پاک، آپ کا جواب درست ہے۔ کتنی غلطیاں ہوئی؟ 4 غلطیاں ہوئی، اور نمبر کتنے حاصل کیے؟ کس نے؟ سہیب بھائی نے حاصل کیے ہیں، اور یہاں پر موجود جو بچے تھے ان کی امیدیں وابستہ تھی ان کے ساتھ۔ دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے، ٹیم بی کی طرف بڑھیے۔ جی زہیب بھائی کی طرف آتے ہیں جو کہ ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن پاک کی 36ویں سورت کا نام سب سے پہلا آپ کا سوال تھا، بتانا تھا آپ نے، لگانا تھا، اور آپ کے پاس 3 آپشن تھے۔ آپ نے سورہ یاسین کو سلیکٹ کیا۔ کون سی سورت کو؟ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی 36ویں سورت کا نام آپ نے بتایا کہ سورہ یاسین ہے، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سورت میں سورہ یاسین میں کتنی آیتیں؟ اچھا جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں سورہ یاسین جو کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور کون سے شہر میں نازل ہوئی، تو آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی آیتیں ہیں، آپ نے جواب لگایا ہے 83، آپ کا جواب درست ہے۔ اس سورت میں کتنے الفاظ ہیں؟ سورہ یاسین میں آپ نے جواب دیا 807، جبکہ میرے پاس لکھا ہوا ہے 807۔ اللہ اکبر، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت میں کتنے حروف ہیں؟ سورہ یاسین میں آپ نے جواب دیا 3028، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ سورت میں کتنے رکوع ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہے 5 رکوع ہیں سورہ یاسین میں، دیکھ لیں 5 رکوع ہیں پکا، سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، 5 رکوع آتے ہیں اس میں، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ زہیب بھائی نے 5 جوابات درست دے دیے ہیں۔ اب آخری سوال دیکھتے ہیں درست ہے یا غلط ہے، ویسے فیصلہ تو ابھی ہو گیا۔ چلیں اگلا اور آخری سوال ہے کہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ آپ نے جواب لگایا ہے کہ سورہ یاسین مکہ پاک میں نازل ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ تو اس طرح زہیب بھائی نے حاصل کر لیے ہیں جی 6 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور ہمارے صہیب بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 2 نمبر حاصل کیے، 2 پوائنٹس حاصل کیے۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ٹیم بی نے، یعنی ہمارے زہیب بھائی نے، اور دوسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے زہیب بھائی یعنی ٹیم اے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، سورہ یاسین کے بارے میں اور سورہ فاتر کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ کتنی آیات ہیں، کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، حروف کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں۔ تو ایسی معلومات یہ تو میرے خیال سے ڈھونڈنے سے بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، نہیں ملے گی۔ تو آپ جو ہے مل تو سکتی ہے لیکن تھوڑی سی وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا، یا خود گننا پڑے گا۔ جبکہ کڈس مدنی چینل لایا آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ یہ اور قرآن کے تعلق سے اور بہت ساری مفید معلومات سب کے سب آپ کو اس پروگرام میں دی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں، مزید سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے قرآن ٹائم پروگرام بدھ اور جمعہ، تو لازمی دیکھیے۔ اور جو ہماری پچھلے بھی جو ہمارے ایپیسوڈ ہوئے نہال بھائی، اس میں بھی بہت ساری اس طرح کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ آپ اور سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے پہلی سورت سے سورہ فاتحہ سے سورہ یاسین آج ہو گئی۔ بالکل بالکل۔ تو آپ یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے ایپیسوڈز بھی دیکھیں، اگلی ایپیسوڈز جو ابھی آئیں گی وہ بھی دیکھنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اس ایکٹیویٹی کے ساتھ، اس سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔